شادی کی پہلی رات ہی میں نے اپنی بیوی کو تہہ خانے میں بند کر دیا اور مشہور کر دیا کہ وہ اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں نے اپنے سسر کو اس بات پر بہت شرمندہ کیا کہ تمہاری بیٹی تو شادی کی پہلی رات ہی بھاگ گئی، لیکن میں جب بھی اسے کھانا دینے کے لیے تہہ خانے میں جاتا تو مجھے اس بات کی حیرت ہوتی کہ اس کے پیروں پر گیلی مٹی لگی ہوتی، جبکہ اس تہہ خانے سے باہر جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے اپنی بیوی پر نظر رکھنے کے لیے ایک نوکر رکھ لیا۔ وہ نوکر اس پر نظر رکھتا تھا۔ وہ بھی حیران ہوتا تھا کہ روز ایسا کیسے ہو جاتا تھا، وہ اس کی آنکھوں کے سامنے کیسے غائب ہو جاتی تھی۔ ایک دن میں اپنی بیوی کو کھانا دینا بھول گیا، لیکن جیسے ہی میں اس کو کھانا دینے تہہ خانے میں پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ وہاں تو میرا نام اسلم ہے، میری عمر 12 سال تھی۔ میری ماں دوسروں کے گھر میں کام کرتی تھی اور ان پیسوں سے مجھے پڑھا رہی تھی۔ ایک دن میری ماں بہت بیمار ہو گئی اور میں نے میرے باپ سے کہا کہ کہیں سے دوائی کے پیسے لے آئے، نہیں تو ماں مر جائے گی۔ میرے باپ نے مجھے کہا کہ میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں، تو میں نے گھر میں سے جو بھی سامان مجھے اس قابل لگا کہ اسے بیچا جا سکے اس کو بیچ ڈالا۔ میں پیسے لے کر واپس آ رہا تھا، سوچا کہ ماں کو ساتھ ہسپتال لے کر جاؤں گا کہ میرے باپ نے مجھ سے وہ پیسے چھین لیے اور مجھ سے وہ پیسے لے کر بھاگ گیا۔ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا، میں بہت رو رہا تھا اور پریشان تھا۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ میں جس گھر میں کام کرتی ہوں تم اس کے گھر جاؤ اور کچھ پیسے ادھار لے آؤ تاکہ میرا علاج ہو سکے۔ میرے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ رات کا وقت تھا جب میں اس کے گھر پہنچا۔ میرے دروازے پر دستک دینے سے چوکیدار سے بحث کرنے کی آواز سے وہ سیٹھ جاگ گیا، کیونکہ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ باہر آیا اور چلانے لگا کہ اس ٹائم کون ہے جو تنگ کر رہا ہے۔ میں آگے بڑھا اور کہا کہ سیٹھ صاحب، میری ماں آپ کے گھر کئی سالوں سے کام کر رہی ہے اور آج وہ بہت بیمار ہے۔ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، برائے مہربانی مجھے 500 روپے ادھار دیں، پھر میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ سیٹھ نے میری بات سن کر انسنی کر ڈالی۔ اس کو اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ کسی کی جان جا رہی تھی، وہ تو بس اس بات پر غصہ تھا کہ میری نیند کیوں خراب کر ڈالی۔ اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور جب میں اس کے گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ اس کے گھر کے باہر ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس کے کپڑے کالے سیاہ اور بال بھی کالے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر میری طرف آئی۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ میں نے اس کو ساری بات بتائی۔ اس نے کہا کہ یہ سیٹھ تمہاری مدد نہیں کرے گا، میرے پاس کچھ پیسے ہیں جو تم رکھ لو، تمہاری ماں کی زندگی بچانے میں کام آئیں گے۔ میں سمجھ نہ سکا کہ اس عورت سے پیسے لوں یا نہیں، پر میری ماں کی زندگی کا سوال تھا۔ میں پیسے لے کر گھر کی طرف بھاگا، لیکن میں نے دیر کر دی۔ میری ماں اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اگر وہ سیٹھ مجھے پیسے وقت پر دے دیتا تو میری ماں اس دنیا میں ہوتی۔ اس نے میری ماں کی جان لی تھی اور وہی میری ماں کی جان کا قاتل تھا، لیکن میں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا اور میرا ایک اکلوتا رشتہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور کوشش کی کہ میں ایک بڑا انسان بن سکوں۔ میں نے دن رات بہت محنت کی اور بالآخر ایک بڑی کمپنی میں نوکری کر لی۔ کچھ سالوں کی محنت کے بعد میں نے وہ کمپنی خرید لی اور اب میں بھی ایک سیٹھ بن گیا۔ پھر میں نے اسی سیٹھ شبیر کے گھر اپنا رشتہ بھیجا، جو اس نے اپنی بیٹی کے لیے ہنسی خوشی قبول کر لیا، کیونکہ میں دولت والا بھی تھا اور دیکھنے میں حسین بھی۔ اس کی بیٹی کا نام رانیہ تھا، وہ بھی دیکھنے میں کافی خوبصورت تھی۔ ہماری شادی 4 ماہ کے اندر اندر ہو گئی۔ رانیہ دلہن بن کر میرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں کمرے میں آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں نے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی کہ شاید میں اسے کوئی تحفہ دینے والا ہوں، پر میں اسے اپنے گھر کے تہہ خانے میں لے آیا اور اسے وہاں پر چھوڑ دیا۔ میں وہاں سے جانے لگا تو وہ بولی کہ تم مجھے یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ آج سے تم یہی رہو گی۔ وہ حیران و پریشان رہ گئی کہ آخر میں اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی میرا قصور کیا ہے؟ میں نے اسے اتنا کہا کہ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم ایک گھمنڈی اور بے رحم باپ کی بیٹی ہو۔ 2 گھنٹے بعد میں نے اپنے سر کو فون کیا اور کہا کہ آپ کی بیٹی تو شادی کی پہلی رات ہی بھاگ گئی ہے۔ شبیر کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگا بھاگا میرے گھر آیا اور بہت ہی شرمندہ ہوا۔ کہنے لگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، جبکہ ایسی تو کوئی بات بھی نہیں تھی۔ تو سیٹھ صاحب، کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میرے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں تھی، 1000 رشتے تھے میرے لیے، پر میں نے آپ کی بیٹی کو ترجیح دی۔ وہ آپ کے اور میرے منہ پر کالک مل کر نہ جانے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ تربیت کی ہے آپ نے اپنی بیٹی کی،
اب باپ کی بھی عزت خراب ہو گئی اور میری عزت تو ویسے بھی لٹ گئی۔ میں نے شبیر کو بہت شرمندہ کیا اور یہی اس کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا، اور میرا بھی اس سے یہ انتقام تھا۔ اس کا سارا روپ اور دبدبہ بیٹھ گیا اور وہ بڑا سا خطرناک دکھنے والا آدمی آج پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آج میرے دل کو سکون ملا اور وہ اپنے گھر چلا گیا اور بہت زیادہ بیمار رہنے لگا۔ اس نے اپنی بیٹی کی غلطی کا بہت اثر لیا اور صدمے میں آ کر اپنی طبیعت خراب کر لی۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا، پر پھر میں نے اپنے گھر میں بہت کچھ عجیب ہوتا دیکھا۔ میں نے اس لڑکی کو اب یوں ہی رکھنا تھا جب تک اس کا باپ صدمے اور بیماری سے مر نہ جاتا، اور اس کے بعد میں نے اس لڑکی کا کیا کرنا تھا وہ ابھی میں نے سوچا نہیں تھا۔ ایک دن میں اس سے کھانا دینے گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے قدموں پر تازہ مٹی لگی ہوئی تھی، جیسے وہ باہر سے آئی ہو۔ تہخانے میں مٹی کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا اور یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ میں حیران رہ گیا، پر میں نے اسے پوچھا نہیں۔ وہ یوں تو تہخانے میں قید تھی، لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر بہت سکون تھا۔ نہ جانے وہ کیا سوچ رہی تھی۔ میں کھانا دیتا تو کھانا کھا لیتی اور میرے سے کوئی سوال بھی نہ کرتی، لیکن ہر روز اس کے قدموں پر مجھے مٹی نظر آتی اور اس کا غیر معمولی رویہ مجھے سوالوں میں الجھا دیتا۔ میں نے سوچا کہ تہخانے کے دروازے پر بیٹھنے کے لیے ایک پہرے دار رکھ لیتا ہوں تاکہ وہ اس پر نظر رکھ سکے۔ میں نے ایک 16 سالہ لڑکے کو اس کام کے لیے چنا جو غریب تھا اور اس طرح کا کام کرنا اس کی مجبوری تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ تہخانے کے اندر نہیں جائے گا، صرف دروازے پر ہی بیٹھے گا اور اس لڑکی پر نظر رکھے گا۔ اس نے کہا کہ وہ ویسا ہی کرے گا۔ اگلے دن پھر اس لڑکی کے قدموں پر مٹی لگی تھی اور وہ نظر بھی چرا رہی تھی، جیسے مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ تم نے نظر رکھی تھی کہ یہ کہیں جاتی تو نہیں؟ اس نے کہا کہ میں تو پوری رات نہیں سویا مالک، میں اسی کو دیکھتا رہا، یہ تو اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ پھر اس کے قدموں پر تازہ مٹی کیسے لگ جاتی ہے؟ کیا وہ کوئی چڑیل جن ہے جو خود ہی کمرے سے باہر نکل جاتی ہے؟ تم نے ٹھیک سے کام نہیں کیا ہوگا، یہ سب تمہاری غلطی ہے۔ میں نے اس لڑکے کو نوکری سے نکال دیا۔ ایک دن میں اپنی بیوی کو کھانا دینا بھول گیا اور سوچا کہ آج بھوکی ہی رہے تو اچھا ہے۔ پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ اگلے دن کی رات آ گئی اور مجھے اسے کھانا تو کھلانا ہی تھا۔ اگر وہ مر جاتی تو میرے ذمے اس کی موت لگ جاتی۔ میں کھانا لے کر تہخانے کی طرف گیا اور جیسے ہی میں نے تہخانے میں قدم رکھا تو میری جیسے روح فنا ہو گئی۔ تہخانے میں مجھے ایک سایہ نظر آیا، جیسے وہاں کوئی شخص تھا جس سے میری بیوی باتیں کر رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ شخص وہاں سے بھاگ گیا اور میری بیوی بھی کچھ پریشان نظر آنے لگی۔ میں پاگلوں کی طرح آگے بڑھا۔ کون تھا یہاں پر؟ کس سے بات کر رہی تھی تم؟ بتاؤ مجھے، کہاں سے تم نے اس شخص کو اندر آنے کا راستہ دیا؟ کیسے تم یہاں سے باہر جاتی ہو؟ سب کچھ بتاؤ مجھے، مجھ سے جھوٹ مت بولنا، میں سب جانتا ہوں۔ میرا اتنا کہنا تھا۔ میں بہت غصے میں تھا، پر میری بیوی اچانک ہنسنے لگی۔ میں مزید حیران ہو گیا کہ آخر یہ لڑکی کیا ہے، کیا چاہتی ہے اور یہ ایسے موقع پر کیوں ہنس رہی ہے؟ میں تمہیں سب سچ تبھی بتاؤں گی جب تم مجھے اس جگہ سے نکالو گے اور میرے باپ سے بھی یہ کہو گے کہ میں باقی نہیں ہوں بلکہ تم نے مجھے یہاں پر قید کیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ اچھا تم اپنے باپ کی زندگی بچانا چاہتی ہو، پر میں تمہیں یہاں سے تب تک نہیں نکالوں گا جب تک کہ تمہارا باپ مر نہیں جاتا۔ تم یہاں سے باہر جاؤ یا کسی کو یہاں بلاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پر دراصل مجھے فرق پڑتا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی کسی اور کے ساتھ ہو۔ وہ جیسی بھی تھی وہ میری بیوی تھی اور میرے دماغ میں یہی تھا کہ اس کے باپ کے مر جانے کے بعد میں اسے یہاں سے نکال لوں گا اور اپنے ساتھ ہی رکھوں گا۔ میرا اس لڑکی پر کوئی ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میری دشمنی اس کے باپ کے ساتھ تھی، اس کے ساتھ نہیں۔ لیکن یہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ یہ پہلے دن سے نہ تو ڈری تھی اور نہ ہی پریشان ہوئی تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا چاہتی ہے، اور وہ آدمی کون تھا جو مجھے دیکھتے ہی یہاں سے غائب ہو گیا، اور غائب ہوا بھی تو کہاں غائب ہوا۔ میں نے یہ گھر خود خریدا تھا اور یہ دیکھ کر ہی خریدا تھا کہ اس میں ایک خانہ بھی تھا۔ یہ گھر پرانے زمانے کا ضرور تھا، لیکن بہت اچھی حالت میں تھا اور تہخانے میں کوئی مٹی نہیں تھی، جبکہ اس لڑکی کے قدموں پر روز مٹی لگی ہوتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور مجھے کال آئی کہ میرے سسر کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے اور وہ ہسپتال میں ہے۔ میں وہاں پہنچ گیا۔ میرے دل کو جیسے سکون نہیں مل گیا۔ میں ہسپتال گیا تو میرے سسر ICU میں تھے اور ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ان کے پاس وقت کم ہے۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔
وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے کچھ بتانے لگے۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے مجھے ایک کہانی سنائی۔ انہوں نے کہا کہ میری بیوی کو شادی کے 8 سال بعد بھی اولاد نہیں ہوئی۔ دن رات وہ بہت پریشان رہتی تھی اور روتی رہتی تھی۔ میرے پاس بہت دولت تھی، لیکن میری دولت سے میں اس کے آنسو صاف نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھ پر ہمارے خاندان کا بہت دباؤ تھا۔ میری ماں میری دوسری شادی کروانا چاہتی تھی، لیکن میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن میں آفس سے گھر آیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری بیوی کی گود میں ایک پیاری سی بچی تھی۔ میں نے فوراً پوچھا کہ یہ کہاں سے آئی، تو وہ کہنے لگی کہ یہ مجھے قریب کے پارک میں ملی ہے اور اب یہ ہماری بیٹی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ کسی اور کی بیٹی ہے اور جس کی بھی ہے وہ اسے تلاش کر رہے ہوں گے۔ ہم پولیس کو خبر کرتے ہیں اور اس بچی کی گمشدگی کی رپورٹ کرواتے ہیں اور کوئی اسے اٹھا کر لے جائے گا۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ میری بیوی بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو کوئی صدمہ نہ دیں۔ میں مجبور ہو گیا اور ہم نے اس بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ ہم اسے پالنے لگے، پر جب سے وہ بچی ہمارے گھر میں آئی تھی، ہمارے گھر میں کچھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے۔ وہ بچی ضرورت سے زیادہ سمجھدار تھی اور بہت کم عمر میں بہت بڑی بڑی باتیں کرتی تھی۔ میری بیوی اس دنیا سے جب گئی تو اس بچی کی عمر 12 سال تھی۔ میں آج تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ میری بیوی کو ہوا کیا تھا۔ وہ اچانک ہی اپنے کمرے میں مردہ حالت میں ملی تھی، جبکہ رات کو اپنے کمرے میں اچھی بھلی سوئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو ایک بوڑھی عورت کے ساتھ دیکھا اور مجھے دیکھتے ہی وہ بوڑھی عورت وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کو کئی دفعہ اس بوڑھی عورت کے ساتھ دیکھا۔ میں نے اس لڑکی کی پرورش اپنی بیٹی کی طرح کی ہے اور اسے بہت ہی پیار سے پالا ہے، لیکن جب بھی کچھ اس کی مرضی کے خلاف ہوتا تو مجھے نقصان ہوتا۔ تمہارا رشتہ اس کے لیے آنے والا پہلا رشتہ تھا، اس لیے میں نے بہت جلدی میں یہ رشتہ کر دیا۔ وہ کہاں بھاگ گئی ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن میری بیٹی باقی بیٹیوں جیسی نہیں ہے، وہ کچھ الگ ہی انسان ہے۔ بھاگنے کا تعلق ضرور اس عورت کے ساتھ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھاگ کر اسی کے پاس گئی ہے۔ تم اس عورت کو تلاش کرو تو شاید تمہیں میری بیٹی مل جائے۔ میرے سسر نے اتنا کہا اور اس دنیا سے چلے گئے۔ میں ہسپتال سے باہر آیا تو میں نے اس بوڑھی عورت کو ایک بار پھر دیکھا۔ میں نے اس عورت کو اس وقت دیکھا تھا جب میں اس شخص سے پیسے مانگنے آیا تھا، اور آج وہ ہسپتال کی لابی میں کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کی طرف گیا تو مجھے دیکھ کر ہنس دی اور پھر کہنے لگی کیسے ہو، پریشان لگ رہے ہو، کہیں وہ تمہیں زیادہ تنگ تو نہیں کرتی۔ اس نے اتنا کہا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران و پریشان رہ گیا کہ اس کو میری حالت کا کیسے پتا۔ میں اس سے سب پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ آگے آگے چلنے لگی اور میں پیچھے پیچھے، اور وہ محلے کی ایک پارک میں جا کر رک گئی اور میں بھی وہیں پر کھڑا ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بولی میں ہی اس بچی کو اس سیٹ کی دہلیز پر چھوڑ کر گئی تھی اور میں ایک نہایت ہی غریب عورت تھی۔ میرے پاس اسے پالنے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ سیٹ کی بیوی اسے بہت پیار کرتی ہے اور بہت نازوں میں اس کو پال رہی ہے تو میں اسے واپس لینے نہیں آئی، لیکن ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اپنی بیٹی کو سب کچھ بتا دیا کہ میں ہی اس کی ماں ہوں، لیکن اسے میرے ساتھ یہ عیش و آرام نہیں ملے گا، اس لیے اسے اسی گھر میں رہنا ہوگا۔ میں اکثر چھپ کر اس سے ملاقات کرتی تھی اور اس کو سمجھاتی تھی کہ تم نے زندگی میں کیسے جینا ہے، تم نے اس خاندان کی ساری جائیداد اپنے نام کرنی ہے۔ اسے باپ کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں ہے کیونکہ اب وہی اس ساری جائیداد کی مالک ہے، لیکن وہ لڑکی تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ لڑکا پسند ہے اور میں اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، لیکن تم نے اسے تہہ خانے میں بند کر دیا۔ میں سب کچھ جانتی تھی، میں ہمیشہ اس پر نظر رکھتی تھی اور میں نے ہی اس کے ساتھ مل کر اس تہہ خانے سے باہر نکلنے کا ایک راستہ بنایا تھا۔ جب تم سو جاتے تھے تو وہ نکل کر میرے پاس آ جاتی تھی، لیکن وہ اپنے باپ کے پاس نہیں گئی کیونکہ اس کے باپ کے مر جانے میں اسی کا فائدہ تھا۔ میں گھبرایا ہوا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور راستے میں سوچتا رہا کہ کیسے تہہ خانے تک جاؤں گا، کس منہ سے اس سے معافی مانگوں گا۔ بس میں نے سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی کو آزاد کر دوں گا، لیکن میں اپنے گھر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ لڑکی تو ہال میں بیٹھی تھی۔ وہ کیسے نکلی، اور اگر وہ پہلے سے نکل سکتی تھی تو اب تک میرے ساتھ یہ گیم کیوں کھیل رہی تھی؟ میں حیران کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا، اتنے حیران کیوں نظر آ رہے ہو؟ میں نے تم سے شادی اس لیے کی کہ تم مجھے اچھے لگے تھے، لیکن تم نے مجھے شادی محض اپنی دشمنی نکالنے کے لیے کی تھی۔ میں تو یہ سوچ کر آئی تھی کہ اچھی بیوی بن کر تمہارے ساتھ رہوں گی،
लेकिन तुम तो एक दुश्मनी के गुलाम इंसान निकले। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें छोड़कर जा सकती हूँ। बोलो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकते हो? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी कि तुमने मुझे इस्तेमाल किया? मैंने उसे सब कुछ बताया था कि मेरे साथ क्या हुआ था, तो उसने मुझे एक बात की जो बात सुनकर मेरी आंखें खुल गई। उसने कहा कि तुमने बदला लेने को तरजीह दी और सारी ज़िंदगी इसी काम में लगे रहे। अगर तुम बदला लेने के बजाय माफ़ करने को तरजीह देते तो तुम्हें अल्लाह ने इतना देना था कि तुमसे संभाला नहीं जाना था। पर अब तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम भी नहीं जानते। मैं जानता था कि वो मुझे माफ़ नहीं करेगी, पर उसने कुछ ऐसा किया कि मैं मज़ीद हैरान हो गया। वो मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम्हारे निकाह में हूँ। जो हुआ उसे भूल जाते हैं। तुमने अपना बदला ले लिया और मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अगर मैं तुम्हें माफ़ करने का सबक पढ़ा रही हूँ तो क्या मैं खुद इस पर अमल नहीं करूँगी? मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन तुम्हें अपने दिल से सारी नफ़रत और दुश्मनी निकालनी होगी। मेरी आंखें भर आई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि माफ़ करना इतना आसान हो सकता है। और अब मैं अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी रहता हूँ। वो वाकई आम इंसानों जैसी नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत बहादुर इंसान है। हम हर महीने शबीर साहब की कब्र पर जाते हैं और नियाज बांटते हैं, उनके इस साल सवाब के लिए दुआएं कराते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो किया गलत किया। मुझे अपना इंसाफ अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।